ایران نے گزشتہ روز البانیہ کی جانب سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور البانیہ کے اس اقدام کی وجہ کو بے بنیاد دعویٰ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ البانیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جولائی میں سائبر حملے کے رد عمل میں ایرانی سفارتکاروں اور سفارتی عملے کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں البانیہ کے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ زیر اثنا البانوی پارلیمان کے ایک رکن نے تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت کے پاس ملک کے خلاف سائبر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ شام کے شہر حلب میں ایک عمارت منہدم ہو گئی ہے جس میں 7 خواتین، 3 بچے اور ایک بزرگ کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حلب کے جنوبی محلے فردوس میں غیر قانونی طور پر بنائی گئی 5 منزلہ عمارت شام کے وقت منہدم ہو گئی جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حادثے کے بعد قریبی عمارتوں کو اس خوف سے خالی کر دیا گیا کہ وہ بھی گر سکتی ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کی صورت میں تلاش کی کارروائیاں جاری ہے۔ چین میں گزشتہ دنوں آئے بھیانک زلزلے کے نتیجے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ چین میں آئے زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان سیچوان صوبے میں ہوا ہے۔ یہاں بھاری تباہی ہوئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے زوردار تھے کہ یہاں سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پیر کے روز سیچوان میں 6.8 کی شدت کے زلزلے نے کئی بڑی عمارتوں کو زمین دوز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ تباہی اور بربادی کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جگہ جگہ چٹانیں بھی ٹوٹ کر سڑکوں پر گر گئی ہیں جس کے سبب ریسکیو ٹیموں کو متاثرین تک پہنچنے میں کافی دقتوں کا سامنا ہے۔